خدا یسوع کے بابرکت اور عظیم اور حکمت والے نام میں آج پھر سب سننے والوں کو پادری جاوید کی طرف سے سلام قبول ہو۔ آئیے میرے عزیزو، آج پھر ہم اپنی روحانی خوراک لیتے ہیں۔ آج کی ہماری روحانی خوراک ہے مقدس پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 6 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ میرے عزیزو، آج اس آیت مقدسہ کے مطابق ہمارا مضمون ہے خدا کی قوت۔ ایمانداروں کو جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو یہ آیت جو ہے وہ مشورہ دیتی ہے، بتا رہی ہے، جو پطرس رسول کی طرف سے لکھی گئی، کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتن کریں تاکہ وہ انہیں مناسب وقت پر سرفراز کرے۔ میرے عزیزو، ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر کی جو باہر ہمارا گارڈن ہے، چھوٹا سا گرین بیڈ ہے، اور اس میں ہم نے ایک امرود کا پودا لگایا ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے جو سوسائٹی کے گھر ہیں، موسٹلی کے گھروں کے سامنے یہ لگا ہوا ہے، اور میں نے اس کا بہت مشاہدہ کیا ہے کہ ایک ہی ٹہنی کو 2 امرود لگتے ہیں، اور ایک پہلے پکتا ہے اور دوسرا بعد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ خدا شاید ہمیں بھول چکا ہے، یا خدا ہماری طرف کیوں دھیان نہیں دے رہا۔ اور جہاں پر میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ مناسب وقت پر خدا سرفراز کرتا ہے، میرے عزیزو، ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس پھل کی طرح جس کی میں نے مثال دی، ایک پہلے پک چکا اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بعد اس کی باری آتی ہے۔ ہماری ایمانداروں کی زندگی کا بھی یہی حال ہے میرے عزیزو، ایک کے بعد دوسرا جو ہے، جب خدا کی مرضی اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہے تو پھر میرے عزیزو اس کو سرفرازی ملتی ہے، اور خدا ہر حال میں اپنی مرضی کو اپنے ایماندار بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں پورا کرتا ہے۔ اور اس بات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ بالآخر صبر کرنے والے کو خدا اجر ضرور دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ایمانداروں کو یہ آیت جو ہے وہ حوصلہ دیتی ہے کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو خدا کے سامنے انڈیل دے، خدا کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر دے، اور عاجزانہ رویہ اور خدا کے اختیار اور طاقت کے تابع ہو جائیں، خواہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکل ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، خدا پر بھروسہ کرنا میرے عزیزو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہو جائے، اس سے مراد خدا کی خود مختار طاقت اور طاقت کو تسلیم کرنا اور تحفظ اور نجات کے اس بھروسے پر یقین کرنا ہے، تاکہ وہ خدا جس نے یہ وعدہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا خدا سچا اور برحق ہے، وہ وقت پر اپنے بیٹے بیٹیوں کو ضرور سرفراز کرتا ہے، اور یہ اسی بات کی یقین دہانی ہے، یہ حتمی اجر کا وعدہ ہے۔ صبر اور عاجزی خدا کی طرف سے مستقبل میں بلندی کا وعدہ کیا گیا ہے، اگرچہ یہ آپ کے اپنے وقت کی بجائے نہیں،
बल्कि खुदा के मुकर्रर किए वक्त के मुताबिक होता है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी परेशानियां जो है वो खुदा के सामने लेकर आए। अपनी परेशानियों और परेशानियों को खुदा के सुपुर्द करने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के मंसूबों पर आजिज़ी के साथ इत्माद करने का मुजाहरा करते रहें, तो खुदा ज़रूर बार ज़रूर आपको भी सरफराज करेगा। आपकी ज़िंदगी में भी मेरे अजीज़ों खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, जिस तरह दूसरों की ज़िंदगी में आती हैं। जो लोग खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाते हैं, खुदा ज़रूर उनको वक्त पर सर बुलंद करता है। मेरी दुआ है कि खुदा हर ईमानदार की ज़िंदगी में ऐसा मौका लाए। और सुनने वालों के घरों में अगर कोई बीमार है, जिसको तंदुरुस्ती मिली है, उसकी भी हम खुदा के सामने शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनकी बीमारी को दूर करे और तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। जिनके कारोबार में कोई मसला मसाइल है, खुदा उसको दूर करे। बेऔलाद जोड़ों के लिए खुदा से दुआ करते हैं, खुदा उनको औलाद जैसी बरकत अता फरमाए, खा वो अंदरून मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं। और इसके साथ ही हमारे इस अजीज वतन पाकिस्तान में अमन और सलामती को हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन।